السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجۃ الوداع۔ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے اور اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ تقریباً سبھی قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشارہ تھا کہ گویا آپ کا کام اب مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے تعلیمات اسلامیہ کو سارے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ منورہ میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ منورہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا تو لبیک لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حجۃ الوداع یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا احاطہ کیا گیا تھا اور عوام الناس تک دین کو پہنچانے کا کام مکمل ہوا تھا۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے تمام مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی عبادت میں سے تمام مشرکانہ رسم ختم کر دی گئیں، وہ صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عملی طور پر لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید نے حج کے مناسک ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت مبارکہ کو آیت تکمیل دین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و احترام پر زور دیا گیا ہے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ اس خطبے نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود سرمایہ دار طبقات کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل انسان اور مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے
جس سے لوگوں کے اموال اور جانیں امن میں رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں، عورتوں اور غلاموں کے حقوق بیان فرمائے اور دنیا کو احترام انسانیت سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سچ کی تلقین کی، اخوت اور اتحاد سے رہنے پر زور دیا۔ یہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام ہے، اور اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے ہیں۔ اس کی نوعیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی سی ہے۔ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد بھرے انداز سے فرمایا کہ میں نے بات پہنچا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں بیدار ہو جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں اور ہمارے دل دھڑکنے لگیں۔ اس پیغام کا اہم سبق یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزاریں۔